ہر چیز جو ہے آگے پیچھے سے سمجھی جاتی ہے۔ 5ویں پارے میں ایک آیت کریمہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ آیت جو ہے جب تک پوری نہیں پڑھو گے مطلب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ ایسی خالی یہ آیت کریمہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے غیب کی خبریں بانے والے جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، ان پر سختی کرو۔ یہ آیت کریمہ جو بوال بچایا تھا وہ شیعہ نے، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی۔ تو پہلے پوری بات سمجھنا ہے کہ کہاں سے شروع ہے اور آخر کیا ہے۔ جلدی سے بتاتا ہوں ایک چیز۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اور اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں بسنے کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، اور یہی ہے بڑی مراد پانے میں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ کافروں پر تلوار تو تلوار حرب سے، اور منافقوں پر اقامت و حجت سے۔ اب یہ آیت کریمہ بتا رہے ہیں کیوں نازل ہوئی۔ امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اجلاس بن مسعود کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر اجلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے اجلاس کا مقولہ بیان کیا۔ اجلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا۔ حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ اجلاس نے بعد نماز عصر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ اجلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے تصدیق کی نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے حضرت جبریل یہ آیت کریمہ نازل ہو کر حاضر۔ آیت میں یہ فَإِن يَتُوبَ یکو خیر لہم سن کر اجلاس کھڑے ہو گئے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ وعدہ فرمایا، وعدہ فرمانے کے بعد جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کافروں پر تو تلوار کے ذریعے ہے، مگر جو وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، اس کے ٹوٹنے کے بعد میرا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے، اگر وعدہ خلافی کرو گے تو تمہارے ساتھ تو پونچھ گچھ تو ہوگی۔ اور منافقوں نے جو بات کہی تو منافقوں پر پہلے حجت کرو، اس کے بعد ان کے ساتھ قتال کرو۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری یہاں پر ایک آیت کریمہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا للمؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق تقوم فيه۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، 2-3 آیت کریمہ ہیں۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمان میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق تقوم فیہ، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کو پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ 2 مسجدوں کی بات ہے، ایک مسجد ضرار اور مسجد قباء۔ مسجد ضرار اور مسجد قباء۔ مسجد قباء وہ ہے جس کی فضیلت میں آیا کہ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پر 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، مسجد قباء۔ اور یہ ایک مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار یہ منافقوں نے بنائی کہ یہ اس مسجد کو بنایا جائے، جس کا ذکر یہ 11ویں پارے میں
کہ مسجد کو بنایا جائے اور سرکار کو بلایا جائے اور دیوار کے پیچھے سے کچھ آدمیوں کو جمع کر کے ایک پتھر ڈال دیا جائے تو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کی مہم تھی مسجد ضرار بنانے کی، یہ جو مسجد بنائی تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ مسجد زیادہ بہتر ہے اس میں کھڑے ہوئیے جس کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، اور وہاں کے لوگ وہ ہیں جو پاکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، جنہوں نے مسجد قباء بنائی ان کا حال یہ تھا کہ پہلے وہ ڈھیلے سے استنجا کرتے، بعد میں وہ پانی سے استنجا کرتے، وہ پاکی کو زیادہ پسند کرتے۔ تو حکم یہ ہوا کہ مسجد قباء جو پاکی پر بنیاد ہے، جس کی سچائی پر بنیاد ہے، اسی پر ہی نماز ادا کی جائے، اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اس میں کھڑے نہ ہوں، اور تمام چیزوں سے آگاہ کرا دیا۔ یہ پوری یہاں بات ہے، پورا آگاہ فرما دیا کہ آپ اس میں جائیں گے تو آپ کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اب یہیں پر مفتی احمد یار خان نعیمی اسی آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جگہ، وہ مکان ہو، چاہے مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اسلام اور بانی اسلام کے لیے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے جائیں، ارادے بنائے جائیں، اس جگہ کا حکم، اس مکان کا حکم، اس مدرسے کا حکم، اس مسجد کا حکم مسجد ضرار کے حکم میں آتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے مسجد ضرار کو گرا ڈالا، اس کو جلا دیا، اس کو خاکستر کر دیا، ایسے ہی ہر وہ جگہ جہاں پر اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سازشیں کی جائے یا اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کی جائے تو اس جگہ کو بھی گرا دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، تفسیر نعیمی کا ہے۔ وہ بھلا یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو رہا نہیں دیتا۔ وہ تعمیر جو چتی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ حکمت والا ہے۔ جنہوں نے وہ یہ مسجد بنائی ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ بات چبھتی رہے گی کہ یہ کیسے 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 نہیں کیسے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسجد ضرار کو جلا دیا گیا، اسے تباہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، اور مسجد قباء کو زندہ رکھا۔ وہ آج بھی موجود ہے، اور ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں ضرور نماز ادا کر کے، کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے، ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے مسجد قباء۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا، بہت ہی زیادہ پسند تھی مسجد قباء۔ اس کی اگلی آیت کریمہ ہے، 1 منٹ کا ٹائم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کا ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے مومنین، مسلمان، مرد عورت سب سے کیا ہے، مسلمانوں کو ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، یعنی ہمارے لیے جہاد ہے کس کے لیے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا تو مر جائیں یا مارے، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ۔ اور یہ وعدہ ساری توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید تمام کتابوں میں یہ ہے کہ تم راہ فی سبیل اللہ میں جہاد کرو گے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ خریدا ہے تمہاری جانوں کے بدلے میں بھی اور مال کے بدلے میں۔ جانوں میں تک جان کا یہ ہے کہ تم یا تو شہید ہو جاؤ، اور مال یہ ہے کہ تم راہ خدا میں مال کو خرچ کرو۔ تو جانی عبادت ہوتی ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ مالی عبادت یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دے کر کے تم مالی عبادت کرتے ہو، مال خرچ کر کے تم حج کرتے ہو، یہ بھی مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں۔ روزہ جو ہے یہ بدنی عبادت ہے،
اور شہید ہونا یہ جسمانی عبادت ہے۔ تو جان کے بدلے بھی اور مال کے بدلے میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو کہتے ہیں اس قسم میں کرب سچا وعدہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کرنے والا کون ہے؟ 5ویں پارے میں آیت کریمہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑی کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ہی سب سے بڑی سچی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِعَهْدِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، تو تم کو چاہیے کہ جو تم نے سودا کیا ہے اپنی جان کے بدلے میں، اپنے مال کے بدلے میں، رب کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس سودے پہ خوشیاں مناؤ، اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، یعنی کس سے کیا ہے؟ رب سے کیا ہے، جان کے بدلے میں، مال کے بدلے میں۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا سودا ہے کہ ہم نے رب کے ساتھ سودا کیا ہے، اپنی جان کا اور مال کا، بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس سودے پر